اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 110 سورۃ الانعام یہاں تک پڑھا تھا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بڑے شد و مد کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ اگر ہمارے پاس نشانی آ گئی تو ہم لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم لازماً ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ کہہ دیں بے شک نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کس کو؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے وما تم لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں کہ اگر ان کے پاس نشانی آ بھی گئی، آ جائے تو ابھی یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسے کہ انہوں نے پہلی بار انہوں نے حقیقت کو جان لینے کے بعد تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی طغیانی میں اندھے بہرے بنے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ یہ یہاں پر انسانی فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت اللہ نے بنائی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری خود اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب انسان حقیقت اس پر واضح ہو جائے اور پھر اس کے بعد اسے قبول نہ کرے، جب وہ قبول نہیں کرتا پہلی بار تو پھر آئندہ بھی اس کے لیے قبول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک بار وہ اگر کہہ دے نہ تو پھر وہ، جبکہ وہ جان رہا ہے کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ملتی ہے، اللہم ارنا الحق، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنا نصیب فرمائیں، اور باطل کو باطل دکھائیں اور اس سے بچنا نصیب فرمائیں، اس سے ہمیں بچائیں۔ یہ ہم سب کو کہنا چاہیے، دعا یاد رکھنی چاہیے۔ حق سامنے آ جائے اس کو نہ ماننا، اقرار نہ کرنا، اس کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اور پھر ایسے لوگ، ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بہرے بنے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 110 پر 7واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ الحمدللہ 8واں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 111 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بے شک ہم نازل کر دیں ان لوگوں کی طرف فرشتے اور مردے ان سے بات کریں اور ہر شے ان کے سامنے ہم اکٹھا کر دیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں مگر وہی جسے اللہ چاہے۔ حق تو یہ ہے کہ بیشتر لوگ جہالت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، شرک کا فائدہ ہمیشہ بڑوں کو ہوتا ہے، جو وہاں بڑے ہیں در حقیقت وہ بڑے بنتے ہی اس طرح ہیں۔ شرک کی پشت پناہی کرنے والے ہمیشہ معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں، یہ جتنے بھی دربار ہیں، جتنے بھی غوث ہیں، داتا ہیں، ان کی پشت پناہی کرنے والے، اس لیے کہ اس سے فائدہ انہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، اگر یہ سب کچھ ہم انہیں دکھا دیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جواب دیا جا رہا ہے وہ پچھلی بات کا کہ ہمیں نشانی دکھائیں، قسم کھائے رہے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھا دیں پورے زور شور کے ساتھ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔
آیت نمبر 112. یہی ہے اللہ کا طریقہ. ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اس طرح ہم نے بنا دیا ہے تمام کے تمام نبیوں کے لیے دشمن شیاطین کو. ان کی دشمنی کرنے والے شیاطین ہیں جو انس میں سے بھی ہیں، انس میں سے اور جن میں سے، انسانوں میں سے اور جناتوں میں سے. یہ ایک دوسرے کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتیں ان کو دھوکے کے سکھاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. اگر اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، جو کچھ بھی یہ افطرا کر رہے ہیں اس میں، جو کچھ بھی یہ گڑھ کے بیٹھے ہیں اس میں چھوڑ دیں. جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنے الہ، ان کے ساتھ انہیں چھوڑ دیں. اگلی آیت کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے. لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تاکہ مائل ہو اس کی طرف یہ جو وہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف، خفیہ اشارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کے دھوکے کی. یہ اس لیے اللہ نے کیا ہے یہ تاکہ ان کے دل مائل ہوں، ان کے وہ لوگ جو تسلیم نہیں کرتے آخرت پر، اور وَلِيَرْضُوهُ کہ اور وہ نہ تسلیم کریں، راضی نہ ہوں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ جو کچھ بھی بری کمائیاں کر رہے ہیں اس بری کمائی کے ساتھ وہ لگے رہیں. کیا بات کہی گئی. یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے، یہ دنیا تو جائے امتحان ہے، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے. ایسے لوگ کیوں ان پر شیاطین انس اور جن ان پر وہی کرتے ہیں، ان کی طرف خفیہ اشارے کرتے ہیں چکنی چپڑی باتوں کی، تاکہ یہ اس لیے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تاکہ ان کے دل نہ ایمان لائیں آخرت، چونکہ یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ آخرت پر، اور اسی بات کو وہ پسند کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بری کمائی یہ کرتے رہیں. در حقیقت یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں. ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ جن کے شیاطین سے زیادہ شرانگیز انسانوں کے شیاطین ہیں. اور یہ حقیقت ہے، ظاہر ہے آپ نے جو بات کہی وہ حقیقت ہی تو ہے. اس لیے کہ جنات صرف وسوسہ کرتا ہے اور انسانوں کے شیاطین اپنا زور قوت، بازو کی قوت بھی لگاتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے میں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. انسانوں کے شیاطین سے اور جنات کے شیاطین سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جو آیات آ رہی ہیں بیک وقت ایمان والوں کو بھی مخاطب ہیں، اور ایک طرح سے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے لیے ایک زجر، ایک ڈانٹ کا انداز بھی ہے. آیت نمبر 113. اعوذ باللہ من الشیطان. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا. کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا، حکم دینے والا اس کو تلاش کروں، جبکہ وہ ہے اللہ جس نے نازل کیا ہے تم سب کی طرف ایک ایسی کتاب جو تفصیل کے ساتھ تمام باتوں کو بیان کر رہی ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ بے شک یہ میرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فلا تکونن من الممترین. تو تم لوگ شک میں مبتلا ہونے والے نہ ہو جاؤ، شک میں نہ پڑو. ظاہر ہے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا تو وہ شک میں کب پڑنے والے تھے، اور ان لوگوں نے تو کتاب پر کو تسلیم کیا تھا، ایمان لائے کتاب پر، تو وہ جان رہے ہیں کہ اللہ کے ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے.
انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کی ان لوگوں کی آپ پر انہ منزل من ربک، یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے بالحق، سچائی کے ساتھ، تو فلا تکونن من الممترین، تو تم لوگ نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی بات پوری ہو چکی، تمہارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی، اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، صدقا وعدلا، سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلنے والی ہیں، وہ السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ تو اللہ نے یہ سب جو ڈرایا ہے بس یہ تو ایسے ہی ڈرایا ہے، ہم تو محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی باتیں سچی اور انصاف کی ہیں، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے۔ آیت نمبر 116، اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں پر ضمیر ہے، پروناؤن آیا ہے، جو تمام آیات میں کا مطلب تم ہوتا ہے، کہ اگر تم بات مان لو گے بیشتر لوگوں کا جو زمین پر ہیں تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، بے شک یہ لوگ تو مگر نہیں پیروی کر رہے سوائے گمان کے، ایک گمان ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی اپج ہے دماغ کی جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ بیشتر لوگوں کی حالت یہی ہے۔ ہم مسلمانوں میں بھی، مسلمان بھائی ہمارے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کی طرح میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، لیکن ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیشتر لوگوں کی کیفیت کیا ہے کہ اگر ان کی باتوں کو مان لیا جائے تو وہ گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہ اپنی سوچ، اپنے گمان، اپنی دماغ سے نکالی ہوئی بات، اپنے دل کی بات، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب وہ تو خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے جو اس کے راستے پر ہے، ہدایت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر چل رہا ہے، اور کون ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے، دائم ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اہم آیات ہیں ہم سب کے لیے۔ میں نے بتایا کہ دونوں طرف، ایک طرف تو ایمان والوں کو کی ایمان کو مستحکم کر رہی ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لائے ہیں ان لوگوں کی عقل کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اگلی آیت، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو، یعنی جو ذبیحہ اللہ کا جس پر نام لیا گیا وہ حلال ہے، اسے کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم نہیں کھا رہے اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور تفصیل سے بیان کر دیا گیا حرام کیا ہے تمہارے لیے سوائے اس کے کہ تم بھوک سے نڈھال ہو کر کچھ کھا لو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سارے لوگ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے بنا پر، اپنی سوچ کے بنا پر، اور وہ علم کے بغیر ہوتی ہیں۔ بے شک ان ربک
هو عالم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب تو خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو سرکشی کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر حوالہ دیا گیا کہ بیان کر دیا گیا تفصیل کے ساتھ کیا چیزیں ہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور یہ ہم لوگ در حقیقت یہ حکم سورۃ النحل میں آیا ہے پہلی بار غالباً، اور وہ حکم ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں پڑھ چکے ہیں۔ نکال کے دیکھ لیں آیت نمبر 173، آیت نمبر 173 سورۃ البقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں پاک، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی ہی فرما بردار ہو، اسی کی اطاعت کرنے والے ہو۔ یہ آیت نمبر 172، آیت نمبر 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام کی گئی ہیں مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے نام سے منسوب کیے گئے مویشی۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو جو مضطرب ہو، تو اس حالت میں ہو، بھوک سے نڈھال ہو، تو بغیر کسی رغبت کے، بغیر کسی نافرمانی کے اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ بالکل یہی آیت سورۃ النحل میں بھی ہے۔ ایک موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، نئے نئے ایمان لائے ہیں، کیا پتہ یہ جو ذبح کرتے ہیں اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ میرے ہاں تحفتاً گوشت آتا ہے ان کی طرف سے، تو میں اس کا کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بسم اللہ کہہ دیا کرو۔ تسلی دی، اس لیے کوئی ایمان والا اللہ کے نام کے بغیر ظاہر ہے جانور ذبح نہیں کرتا۔ اس پر ایک بات یاد آئی، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربانی کی جائے، تو قربانی تو ہم اپنے نام سے کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ مغالطہ بہت بڑا ہے جو اس لفظوں کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم قربانی اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کرتے ہیں، ھذا منک و لک، یا یہ جو ہے آپ نے ہی اسے دیا ہے یا رب، اور آپ کے لیے یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 120، اعوذ باللہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، چھوڑ دو، ایمان والوں کو مخاطب، چھوڑ دو اسم، گناہ، جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپا ہوا ہو۔ بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ وہ برائی کر رہے ہیں۔ لفظ اسم آیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اسم وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم کو یہ منظور نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص اس کے بارے میں واقف ہو۔ بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی چھپا ہوا گناہ ہو، اکیلے میں کیا جائے، چھوڑ دینا ہے اسے۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے غلاموں، چھوڑ دو اسے۔ اگلی آیت نمبر 121، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اسے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک یہ تو فسق ہے، اللہ کی نافرمانی، کھلی نافرمانی کرنا ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، بے شک شیاطین تو وہی کرتے ہیں، وہی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرتے ہیں اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، تاکہ وہ تم لوگوں سے جھگڑیں، تم لوگوں سے بحث کریں،
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو بے شک تم مشرکوں میں سے ہوگے۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کس طرح شرک سے بچانے کی بار بار ہدایات دے رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان بھائی پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ در حقیقت اس کی بنیادی وجہ لا علمی ہے۔ یہ اگر انہیں علم ہوتا تو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ علم دینے والوں نے علم نہیں دیا، بلکہ علم دینے والوں نے انہیں اس راستے کی طرف لگایا جو غلط ہے، اور سریعاً اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ایسے لوگوں سے، ایسے علم دینے والوں سے یا رب، تمام مسلمان بھائی کو، آمین یا رب۔ آیت نمبر 122، اس میں واضح لفظوں میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے، ایمان نہیں لانے والے مردہ ہیں اور جو ایمان لائے ہیں وہ زندہ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے۔ افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس کی طرح ہوگا جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ وہاں سے نکل نہیں رہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ اس طرح مزین کر دیتے ہیں، خوبصورت کر دیتے ہیں انکار کرنے والوں کو، ان کا وہ کام، ان کے وہ اعمال جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی گئی، یہ بات صحابہ کرام کے لیے بھی کہی گئی جو ایمان لائے اس وقت، اور یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، مردے سے نکالیں اور اس کو روشنی عطا کریں۔ روشنی کون سی ہے؟ یہ قرآن کی روشنی، ہدایت کی روشنی، ہدایت، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہو۔ کیا وہ اس کی طرح ہوگا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور نہیں نکلنا چاہتا، نہیں نکل رہا ہے اندھیروں سے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح مزین کر دیتے ہیں انکار کرنے والوں کے لیے، ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت خوب کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 123، دیکھیں یہاں بات آ گئی بالکل سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اس طرح ہم نے بنایا ہر آبادی میں جو وہاں کے بڑے ہیں لوگ ہیں ان کو مجرم، تاکہ وہ اپنی سازشیں کریں، مکاریاں کریں اس میں بستی والوں کے ساتھ، آبادی والوں کے ساتھ۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ نہیں یہ کر رہے ہیں، یہ جو شرارتیں، جو مکاریاں، جو چالیں چل رہے ہیں، وہ انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ وہ خود اپنے اوپر یہ سب کچھ وہ اپنے ہی نفس پر کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کا انہیں شعور نہیں۔ دیکھیں آ گئی بات، یہ بڑے ہیں، معاشرے کے بڑے لوگ ہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو اس شرک سے جو کمائی ہو رہی ہے وہ انہی کی جیبوں میں تو جاتی ہے، اسی کو تو کھا کھا کر یہ موٹے اور چکنے بنے پھر رہے ہیں، تو وہ کب ماننے والے ہیں؟ تو وہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم مجرم بنایا ہے تاکہ وہ چالیں چلیں اس دین کے خلاف، لوگوں کو دین سے بھڑکائیں، بہکائیں، لیکن وہ اس بات کا انہیں احساس نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کے ساتھ ہی برا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ، اب ان بڑوں ہی کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے ان لوگوں کے پاس، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ماننے والے، ہم تو نہیں تسلیم کرنے والے، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ کچھ دیا جائے جو اللہ نے رسولوں کو دیا ہے، یعنی ہم پر بھی وحی کی جائے، ہماری طرف بھی وحی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ رسالت کس کو رسول بنایا جائے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، تو یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک یہ بے حیثیت، بالکل ذلت آمیز حالت میں ہوں گے۔
و عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما کانوا یمکرون، بوجہ ان کی اس چالوں کی جو وہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا ایمان والوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے ایک حدیث یہاں پر لائے ہیں۔ یہ حدیث میں سنانا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو عرب ممالک میں ہیں اور عرب کے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے وہاں تو کفالت وغیرہ دوسری ایسی چیزیں ہیں، ان کے لیے اپنے ان عربیوں کے لیے اپنے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے سلمان، مجھ سے بغض نہ رکھنا اور ناراض نہ رہنا، ورنہ تم اپنے دین سے جدا ہو جاؤ گے۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ سے کیسے بغض رکھوں گا؟ آپ ہی کے ذریعے تو اللہ نے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم قوم عرب سے بغض رکھو گے تو گویا مجھ سے بغض رکھو گے۔ معاف کر دیا کریں جو ظلم اور زیادتی اگر عربوں کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 125۔ ایک وہ شخص ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہے، وہ گمراہی پہ ہی چلنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ مثال سے یہ بات سمجھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام، جس کا ارادہ، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کی رہنمائی فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اور سینہ بھینچتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ ایک آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ آپ اوپر چڑھتے ہیں پہاڑوں پر تو کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ہوا کم ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن سلنڈر لے جاتے ہیں۔ اسی کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسے کہ اس کا سینہ بھینچ رہا ہو، تنگ پڑ رہا ہو، جیسے کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ یہ گندگی ان پر ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو۔ ایک موقع پر آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا مومن عقل مند ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو اپنی موت کو اکثر یاد کرتا ہے، جو سب سے زیادہ موت کے بعد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین۔ دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا میں اپنا رزق حاصل کرنا ہے، لیکن موت یاد رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں قبرستان میں جانے سے روکا تھا، تم لوگوں کو جایا کرو قبرستان میں، قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ ہے راستہ آپ کے رب کا سیدھا، اور ہم نے اس کو پورے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات کو بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان کے ولی ہیں، بما کانوا یعملون، بوجہ ان کے اعمال کے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 127 یہاں پر میں رک رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے خیال میں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیں۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔